کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ کتنا رحم فرماتا ہے۔ ایک غزوے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، تو راستے میں کچھ صحابہ نے ایک پرندے کا بچہ پکڑ لیا، اور جب اس بچہ کو لے کر چلے تو اس کے ماں باپ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جو اس پرندے کے ماں باپ تھے، نر اور مادہ پرندے، وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کچھ دیر تک تو وہ پیچھے پیچھے اڑتے رہے، پھر انہوں نے لا کر اپنا آپ سپرد کر دیا اسی شخص کے جس نے اس کے بچے کو پکڑا تھا۔ تو صحابہ کرام نے بڑا تعجب کیا اس مامتا اور شفقت بھرے برتاؤ پہ۔ یہ تو پرندے ہیں کہ ان کی شفقت اور ان کی مامتا کا یہ حال کہ بچے کے لیے خود کو بھی قید کی زندگی میں یہ ڈھکیل رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آقا نے فرمایا کہ تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ اس پرندے کے ماں باپ نے اپنا آپ لا کر کے تمہارے سپرد کر دیا جب تم نے اس کے بچے کو پکڑا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پہ رحم فرماتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ لطف کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ آقا کا ارشاد ہے۔ تو اللہ رب العزت جب بندوں پہ اتنا رحم کرتا ہے تو ان لوگوں کو خدائے پاک کب محبوب رکھے گا جو اس کے بندوں پہ ظلم و ستم کو روا رکھیں۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اللہ پاک کب ان کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرے گا جب وہ اس کے بندوں کے اوپر ظلم کریں، سختی کریں، درستی سے پیش آئیں، تمسخر اور مذاق کر کے ایذا پہنچائیں۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ جن کے ساتھ رحمت کا معاملہ رکھتے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی بہن، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، دوست و احباب جو ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں، اگر کوئی انہیں ستائے تو اس ستانے والے کو تو ہم اپنے پاس پھٹکنے نہیں دے سکتے کہ دے سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت جب ماں باپ اس پرندے نے کہ جس کو جب پکڑا تھا تو اس کے ماں باپ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا صحابہ کے کہ مجھے بھی لے چلو جب تم لوگ میرا بچہ لے کر جا رہے ہو۔ یہ رحمت کی انتہا ہے، یہ شفقت کی انتہا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اس رحمت اور شفقت سے بڑھ کر وہ رحمت ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کے اوپر یہ نازل کرتا ہے، اور جو اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس محبت سے بڑھ کے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو کبھی محبوب نہیں رکھے گا جو اس کے بندوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب من عبادہ من هو انفع للناس۔ اللہ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع رساں ہوتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں
کہ فَكُلَّمَا زَادَ النَّفْعُ زَادَ حُبُّ اللَّهِ لَهُ، اور جیسے جیسے نفع رسانی کا سلسلہ بڑھتا رہتا ہے تیسے تیسے اس کے لیے اللہ کی محبت بھی بڑھتی رہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان اخلاق کو اپنائیں جن میں امت کے لیے رحمت اور نرمی ہو، سختی اور درستی کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں۔ اور یاد رکھیں کہ انسان سب سے زیادہ بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اپنی زبان سے۔ زبان کے عیوب سب سے بڑھ کے ہیں۔ ایک بار قس بن ساعدہ ایادی اور اقسم ابن سیفی، عہد جاہلیت کے دو عظیم خطیب، قس بن ساعدہ ایادی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے اس کی گفتگو سنی تھی، قس بن ساعدہ ایادی کی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قس بن ساعدہ ایادی ہے۔ تو اس کی تقریر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، اور اعلان نبوت کے بعد اس کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ یہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا تھا، قیامت سے ڈراتا تھا، دین ابراہیمی کا مبلغ تھا۔ یہ ان خوش نصیب حضرات میں سے تھا جنہوں نے کفر و شرک کے ماحول میں اپنے دامن کو توحید کی نعمت سے بھرا ہوا تھا، اور کفر و شرک کے داغ سے اپنے آپ کو گندا نہیں کیا تھا۔ تو قس بن ساعدہ ایادی، جس کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے روز وہ ایک امت کی طرح اٹھایا جائے گا۔ خطیب زمانے جاہلیت کا بہت بڑا، لوگوں کو نصیحتیں کرنے والا، اور ایک اقسم بن سیفی، وہ بھی خطیب تھا اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتا تھا آقا کے اعلان نبوت سے پہلے۔ ان دونوں کی ملاقات ہو گئی تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بتاؤ انسان میں کتنے عیوب تو نے پائے، اور دونوں اپنے اپنے وقت کے حکیم ہیں، دونوں انسانیت کو کفر و شرک کے دامن، کفر و شرک کی آلودگی سے بچانے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بتاؤ تو انسان کے کتنے عیوب ہیں، تو دوسرا جواب دیتا ہے کہ میں نے نہیں گنا، یہ جواب دیا بے شمار، گنتی سے باہر ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ جن کو میں نے گنا ہے، سنے پہلے کے زمانے میں کیسے عظیم افراد پائے جاتے تھے، کہا کہ یوں تو انسان کے عیوب بے شمار ہیں، لیکن جن کو میں نے گنا ہے ان کی تعداد 18,000 ہے، ان کی تعداد 18,000 ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ لیکن ایک خصلت ایسی ہے جسے اگر انسان اپنا لے تو وہ سارے عیوب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو پوچھا کہ وہ کون سی خصلت ہے، تو اس نے جواب دیا تھا حفظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے، کیونکہ زبان کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے، اور زبان کی پہنچ بھی بہت زیادہ ہے۔ ذرا سنیں آپ، آنکھ کی پہنچ فقط دیکھنے تک ہے، کان کی پہنچ فقط سننے تک ہے، ناک کی پہنچ فقط سونگھنے تک ہے، اور ہاتھوں کی پہنچ یہ فقط چھونے تک ہے نا۔ آنکھ فقط دیکھ سکتی ہے، کان فقط سن سکتے ہیں، ہاتھ فقط چھو سکتے ہیں اور پکڑ سکتے ہیں، تو ان کا دائرہ محدود ہوا۔ لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے
جس کی پہنچ تمام موجودات، تمام محسوسات، معدومات، ممکنات، حتیٰ کہ محالات تک بھی ہے۔ زبان سے انسان ہر چیز کی نفی کر سکتا ہے یا تو اس بات کر سکتا ہے۔ زبان سے انسان یا تو وہ فرما برداری بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو نافرمانی بھی کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایمان و کفر کا تعلق بھی اولاً زبانی سے ہے کہ نہیں؟ یہ ایمان نام ہے اہل تحقیق کے نزدیک فقط تصدیق بالقلب کا، لیکن اس تصدیق کا اظہار کیسے ہوگا؟ زبان سے۔ اور کچھ علماء نے اقرار باللسان کو ایمان کی حقیقت میں داخل کیا ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا۔ تو لیکن اہل تحقیق علماء کا کہنا یہی ہے کہ ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے، اور جب ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے تو لوگ کیسے جانیں گے کہ ہمارے دل میں تصدیق ہے؟ زبانی کے ذریعے نا۔ تو ایمان کا اظہار بھی انسان زبان سے کرتا ہے اور کفر کا اظہار بھی انسان زبانی سے کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جو دل سے مومن ہو، کوئی اس سے مطالبہ کرے کہ بتاؤ اپنے بارے میں کہ تم مومن ہو کہ کافر، تو اس وقت اس کے اوپر فرض ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کرے کہ ہاں میں ایمان والا ہوں، اگرچہ اس کے دل میں تصدیق ہو، ایمان ہو، اور پوچھنے کے بعد اگر اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں ایمان والا نہیں ہوں، تو ایسا شخص کافر ہے اور اسے کفر عنادی کہا جاتا ہے۔ اور یہ علماء نے ابو طالب، جناب ابو طالب کے کفر کو اسی کھاتے میں رکھا ہے کہ ان کے دل میں ایمان تو تھا، وہ جانتے تھے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے کیسے قصیدے کہے ہیں کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ وہ کہتے ہیں جناب ابو طالب آقا کریم کے حوالے سے کہ او گورے مکھڑے والے محمد، جن کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا تھا، بارش ہو نہیں رہی تھی، تو لوگ بڑے پریشان اور انہیں کوئی راہ سجھائی نہیں دیتی تھی کہ کیسے رحمت باراں اللہ رب العزت انہیں عطا کرے، وہ کس حوالے سے، کس وسیلے سے مانگے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ تم کہاں یہ بھٹکتے پھر رہے ہو اور قحط سالی کی مار جھیلتے پھر رہے ہو، جبکہ تمہارے بیچ ابو طالب جیسی شخصیت ہے، جاؤ ان سے دعا کراؤ، وہ دعا کریں گے، اللہ رب العزت ضرور تمہارے اوپر ابر بارہ کا نزول فرمائے گا۔ لوگ آئے جناب ابو طالب کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگ گئے، حضور آپ دیکھ رہے ہیں نا، بارش کی ایک بوند نہیں آ رہی ہے، وادیاں سوکھ چکی ہیں، نہروں کے اندر اور گڈھوں کے اندر پانی موجود نہیں ہے، نہر تو تھے نہیں، گڈھوں کے اندر اور تالابوں کے اندر پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں ہے، لوگ یہ پیاس سے بے حال ہیں، مویشی پیاس کی شدت سے مر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ جناب ابو طالب نے آقا کریم کو لیا اور ایک روایت کے مطابق جا کر ان کے پشت کو خانہ کعبہ سے مس کر دیا، اور جب ابو طالب نے دعا کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ ابھی دعا کرنے کی دیر تھی کہ آسمان پہ ادھر ادھر چھٹ پھٹ انداز میں بادل کے ٹکڑے نظر آنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹکڑے یکجا آ کر کے ایک دوسرے سے مل گئے، گھنگھور گھٹائیں چھا گئی، اور پھر ابر بارہ کا نزول ہونے لگا۔ تو اس وقت
ابو طالب نے کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، او گورے مکھڑے والے محمد جن کے وسیلے سے بارش کی طلب کی جاتی ہے. ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، جو یتیموں کی پناہ گاہ ہے اور بیواؤں کے لیے ایک مضبوط پناہ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور ایک بار جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف فرما تھے، پھر قحط کا جب عالم آیا تو لوگ آ کر شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ قحط کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، وادیاں اور تالاب سوکھ چکے ہیں، پانی کی ایک بوند میسر نہیں ہے، چراگاہ میں چرنے کے لیے، جانوروں کے چرنے کے لیے گھاس کا ایک تنکا موجود نہیں ہے، دعا کریں اللہ پاک یہ ابر بارہ کا نزول فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ابھی آقا نے دعا کر کے ہاتھ نیچے بھی نہیں رکھے تھے کہ بادل نظر آنے لگے آسمانوں پہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے رحمت کی بارش اللہ رب العزت مدینے پہ نازل فرمانے لگ گیا. لگاتار ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ تمام وادیاں، تمام تالاب بھر گئے، جل تھل ہو گیا. پھر دوسرے ہفتے میں وہی شخص کھڑا ہوا جس نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ قحط کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، کہ یا رسول اللہ یہ پہلے پانی کی قلت سے ہم پریشان تھے، اب پانی کی کثرت سے ہم پریشان ہو گئے ہیں، ہر جگہ پانی ہی پانی موجود ہے، لگتا ہے یہ پانی سب کچھ بہا کر لے کر چلا جائے گا. آقا کریم نے انگلی اٹھائی اور اشارہ کر دیا آسمان کی جانب، اور ارشاد فرمایا حوالینا لا علینا، ہمارے ارد گرد برسو، ہم پر نہ برسو. اور راوی کہتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ نے انگلی گھمائی تیسے تیسے بادل چھٹتے چلے گئے، اور مدینہ کے باہر ارد گرد کے علاقوں میں ابھی بھی موسلادھار بارشیں ہو رہی تھی، اور مدینہ کے اندر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں نازل ہو رہا تھا. تو جب بارش ہوئی آپ کی دعا سے تو آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کوئی ہے کہ آج، آقا نے فرمایا آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، کوئی ہے جو ان کا کہا ہوا شعر سنائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ شعر میں سناتا ہوں آپ کو. اور پھر حضرت علی نے یہ شعر سنائے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اور آپ کے وسیلے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر بارش کی رحمت اللہ پاک عطا فرماتا ہے. تو جناب ابو طالب جو تھے، یہ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل میں ایمان رکھا تھا، وہ ان کے دل میں تصدیق تھی، انہیں پتا تھا سب کچھ کہ یہ سچے اللہ کے رسول ہیں، قرآن سچا اللہ کا کلام ہے، اور دل سے مانتے بھی تھے، لیکن انہوں نے زبان سے اقرار نہیں کیا، کہنے کے باوجود یہ انہوں نے انکار کیا. آقا کریم نے ان سے یہ ان کے اخیر وقت میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان میرے کان میں کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کروں گا. تو اس وقت جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ ابو طالب نے موت کے ڈر سے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر لوگوں کی اس تہمت کا مجھے ڈر نہیں ہوتا تو بھتیجے میں یہ کلمہ پڑھ کر کے ضرور تمہارے دل کو سکون دے دیتا، اور محض تمہارے لیے میں یہ کلمہ پڑھتا. تو علماء کہتے ہیں کہ ابو طالب کا جو کفر ہے وہ کفر عنادی ہے، دل میں تو تصدیق تھی لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، یہ کفر عنادی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے آج کل نا، رفض کا فتنہ بڑا زور پہ ہے، بغض اہل بیت اور بغض صحابہ دونوں قسم کے فتنے موجود ہیں. ایک وہ طبقہ بھی ہے جو کہ حب صحابہ کی آڑ میں بغض اہل بیت جیسے مرض کا شکار ہے،
اور اکثر طبقہ ان کا ہے آج کے زمانے میں جو حب اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کا پرچار و پرسار کر رہا ہے۔ تو یہ ایمان ابو طالب، کفر ابو طالب کے حوالے سے بڑی لے دے کرتے ہیں لوگ، حالانکہ اس کے اوپر کوئی ایمان کا مدار تو ہے نہیں۔ مومن ہونے کے لیے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ محض ایسے شوشے ہیں جو امت مسلمہ کو منتشر کرنے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اکثر اہل سنت کا فرمان یہی ہے کہ جناب ابو طالب کا کفر کفر عنادی تھا اور ان کی موت کفر پہ ہوئی، لیکن کچھ علماء اہل سنت میں سے حضرات نے ان کے ایمان کا قول کیا ہے کہ وہ مومن تھے۔ تو اگر کوئی ایمان ابو طالب کا قائل بھی ہو تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے فتنہ کو ہوا دیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ شورش بپا کی جائے، لوگوں کو لڑایا جائے، یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ علماء اہل سنت میں سے اکثر کہتے ہیں کہ ان کی موت کفر پہ ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ ایمان پہ ان کی موت ہوئی۔ اور یقین جانیں کہ جناب ابو طالب کی شان میں کوئی نازیبہ بات کرنا یقیناً ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ اور تکلیف دے سکتا ہے، کیونکہ آقا بڑی محبت کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان تو محض تصدیق کا نام ہے، لیکن پھر بھی اس تصدیق کا اظہار زبان سے ہوتا ہے، کفر کا اظہار بھی زبان سے ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جو طاعت کی انتہا ہے ایمان، اس کا اظہار بھی زبان سے، جو معصیت اور نافرمانی کی انتہا ہے کفر، اس کا اظہار بھی زبان سے۔ لہذا زبان کی پہنچ بڑی دور تک ہے، جہاں تک آنکھیں نہیں پہنچ سکتی، جہاں تک کان نہیں پہنچ سکتے، جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، وہاں تک زبان پہنچ سکتی ہے۔ انسان کا دل جہاں تک، خیال جہاں تک، عقل جہاں تک پہنچ سکتی ہے، وہاں تک زبان بھی پہنچ سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جو دل میں آئے انسان زبان سے نہیں ادا کر سکتا، خیال جو دل میں آئے، جو جہاں تک عقل پہنچے، اگرچہ اس کا تعلق وہم سے کیوں نہ ہو، انسان اس کو زبان سے ادا تو کر ہی سکتا ہے۔ اب سمجھ لیں کہ ہمارے دل کا علاقہ کتنا وسیع ہے اور ہمارا دل کہاں کہاں تک پہنچ سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اور زبان بھی وہیں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو جب زبان کی وسعت اتنی زیادہ ہے تو ظاہر ہے نا، اس کے حوالے سے جو فرما برداری ہوگی، وہ فرما برداری بھی انتہائی وسیع و عریض ہوگی، اور زبان کے حوالے سے جو نافرمانی ہوگی، اس نافرمانی کا دائرہ بھی وسیع ہوگا، کیونکہ جب زبان کی پہنچ دور تک ہے تو اس سے جو فرما برداری کا اظہار کریں گے ہم، وہ بھی اس کا دائرہ بھی وسیع ہوگا، نافرمانی کا دائرہ بھی وسیع ہوگا۔ آنکھ سے فقط ہم دیکھنے کی نیکی یا دیکھنے کا گناہ کر سکتے ہیں، کان سے محض ہم سننے کی نیکی یا سننے کا گناہ کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے جو گناہ سرزد ہو سکتے ہیں وہ گناہ یہ اب انتہائی وسیع و عریض دائرے میں ہے۔ ایسے ہی زبان سے جو ہم فرما برداری کر سکتے ہیں، اس فرما برداری کا دائرہ بھی وسیع ہے۔ لہذا زبان کی جب پہنچ دور تک ہے تو اس کی معصیت اور نافرمانی کا خطرہ بھی زیادہ ہے، زبان سے معصیت اور نافرمانی کا خطرہ بھی زیادہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد یتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لہا بالا یرفع اللہ تعالی بہا درجات۔ آقا نے فرمایا کہ کبھی کوئی بندہ اللہ کی رضا کا ایک کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے، ایسی بات زبان سے نکالتا ہے جس کی وجہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کی رضا کا کلمہ ہوتا ہے، اور اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کون سا لفظ اپنی زبان سے ادا کیا، اس لیے کہ زبان کو استعمال کرنے میں طاقت تو نہیں لگتی، محنت تو نہیں لگتی، سوچ بچار زیادہ تو نہیں لگتے، ہے نا؟
تو آقا فرماتے ہیں کہ انسان زبان سے خدا اللہ کی رضا کا ایک کلمہ نکالتا ہے اور اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، مگر اسی ایک کلمے کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت میں اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ طاعت کا مسئلہ ہے کہ زبان کے ذریعے اطاعت کا دائرہ بھی وسیع ہے۔ اب سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ آقا نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ نکالتا ہے اور اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس نے کون سی بات اپنی زبان سے نکال دی ہے، بول جاتا ہے اور وہ کلمہ خدا کی ناراضگی کا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسی ایک کلمے کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ تو زبان کی طاعت کا دائرہ بھی وسیع ہے اور معصیت کا دائرہ بھی وسیع ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیں جو کہ امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے تخریج کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد یتکلم بالکلمہ ما یتبین فیہا یزل بہا الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ آقا نے فرمایا کہ انسان کبھی زبان سے ایک ایسی بات نکالتا ہے جس میں غور و فکر نہیں کرتا، جس میں غور و فکر نہیں کرتا، بغیر سوچے سمجھے بول جاتا ہے، اور پھر یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے بولنے کا؟ آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسی ایک کلمہ کی وجہ سے اسے جہنم کے نیچے اتنی گہرائی میں ڈال دیتا ہے جتنی مسافت پورب اور پچھم کی ہے۔ پورب اور پچھم میں جتنی مسافت ہے اتنی گہرائی تک اللہ رب العزت اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور انسان بغیر غور و فکر کے، بغیر سوچ بچار کے وہ کلمہ بول جاتا ہے۔ تو سمجھیں زبان کے ذریعے اللہ رب العزت کی کتنی معصیتیں ہو سکتی ہیں، نافرمانی میں زبان کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ زبان اللہ پاک کی ایک ایسی مخلوق ہے جو بڑی لطیف ہے، اور اگر چاہے انسان تو اپنی زبان کا استعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے، اور چاہے تو اسی زبان سے وہ شخص جو ہے جہنم کے گڑھوں کا حقدار ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ جب آقا نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ سے اس حال میں کہ آقا نے اپنی زبان پکڑی ہوئی تھی، اور اپنی زبان پکڑ کے آقا نے ارشاد فرمایا کف علیک ھذا، آقا کریم نے فرمایا کہ معاذ اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت معاذ نے عرض کیا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا رسول اللہ کیا جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا، اس کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا ثقلتک امک، کہ تمہیں تمہاری ماں روئے۔ یہ ایک دعا کے بطور اہل عربی سے استعمال کیا کرتے تھے کہ تمہیں تمہاری ماں روئے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ آقا کریم نے فرمایا جب حضرت معاذ نے پوچھا کہ کیا ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں کیا ان الفاظ کی بھی اللہ پاک پکڑ فرمائے گا اور ان کے بارے میں بھی باز پرس فرمائے گا؟ آقا کریم نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہیں روئے بطور شفقت، یہ آقا نے فرمایا لوگ سب سے زیادہ زبان ہی کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آقا نے فرمایا تھا زبان ہی کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ آقا کا فرمان ہمارے سامنے زبان کے حوالے سے ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال کریں جب بھی تو اللہ رب العزت کی اطاعت میں کریں، اس کی معصیت میں نہ کریں۔ اور اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کتنی بڑی شان ہے ان کی، وہ پہلے خلیفہ ہیں، انبیاء اور رسول کے بعد ان کا مقام سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے منہ میں
کنکر ڈال کے رکھا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کنکر آپ اپنے منہ میں رکھا کرتے تھے اور اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ یہ زبان مجھے بہت ساری ہلاکت کی جگہوں تک لے کر گئی ہے. زبان کے ذریعے انسان ہلاکت کی جس جگہ تک پہنچ جائے گا نا، وہ اپنے قدم کے ذریعے نہیں پہنچ پائے گا. کہ ہو سکتا ہے وہ نہ جا سکے، ہو سکتا ہے کوئی معذوری ہو، اس کے پاس کوئی یہ مجبوری ہو، لیکن زبان کے ذریعے وہ جس جگہ تک چاہے انسان پہنچ سکتا ہے. حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا تھا اپنی زبان کو پکڑ کے کہ یہی مجھے ہلاکت کی جگہوں تک لے کر کے گئی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول جو کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو زبان کی حفاظت کے حوالے سے انتہائی اہم ہے. حضرت امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی گفتگو کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ بولنے سے پہلے وہ تول لے، پہلے غور کر لے پھر بولے. اگر اس بات کو بولنے میں اسے بھلائی نظر آئے اور پتہ چلے کہ ہاں یہ بات بولنا اچھی چیز ہے، اس سے بھلائی ملے گی، تو امام شافعی نے فرمایا تکلم، بولے. اور اگر کوئی بھلائی نظر نہ آئے تو اسے چاہیے کہ چپ رہے، کیونکہ خاموشی ہزار نعمت ہے. یہ امام شافعی کا فرمان ہے. اور آقا کریم کی ایک حدیث اخیر میں آپ سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا کیونکہ فاتحہ بھی ہونی ہے. کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی اضمن لہ الجنہ. آقا نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے کہ ان کی حفاظت کرے گا. دو چیزیں کون کون؟ آقا نے پہلی چیز فرمائی ما بین لحیی، دو ڈاڑھوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اس کی حفاظت کی جو مجھے ضمانت دے. اور ما بین رجلی، اپنے نفس کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے. آقا نے فرمایا زبان اور نفس، ان دو چیزوں کی جو مجھے ضمانت دے، آقا فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آقا نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں. اور ضمانت گارنٹی کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ گارنٹی کو. اب آپ بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور نفس کی حفاظت کرنے والوں کو جنت کی گارنٹی دی. اس سے جہاں زبان کی حفاظت کا اجر سمجھ میں آتا ہے، آقا نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. وہ نجات پا گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں تو جب وہ خاموش رہے گا، اپنی زبان کا کم استعمال کرے گا، تو بہت ساری آفات سے وہ بچ جائے گا. جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، لوگوں کا مذاق اڑانے سے اور لوگوں کے عیوب بیان کرنے سے، غیبت، بہت سارے گناہوں سے وہ محفوظ رہے گا اگر وہ چپ رہے گا تو. اور کل قیامت کے روز کیسے اس شخص کو نجات ملے گی؟ ایسے کہ اس کی اس خاموشی کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی گارنٹی دی ہے. جنت کی گارنٹی. اور ایک اور بات سنیں کہ جب آقا جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتے ہیں تو کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ وہی نا جو مالک ہو، وہی نا جو مالک ہو. ثابت ہوا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے مالک ہیں، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور جب جنت کے آپ مالک ہیں تو کون سی نعمت رہ گئی جو آپ کی قدرت اور آپ کی ملکیت سے باہر ہو؟ اور انشاءاللہ باقی کی باتیں ہم اگلی نشست آپ کے سامنے بالتفصیل عرض کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.